الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 18 کے بارے میں ہے۔ یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جب ابو سفیان اور اس کے ساتھی غزوہ احد کے بعد واپس ہوئے اور مشرکین کا آپس میں مشورہ ہوا کہ ہم شکست دے کر واپس آ گئے، سب مسلمانوں کو ختم ہی کر دیتے، لہٰذا واپس چل کر پھر حملہ کرے۔ اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی تو آپ اپنے صحابہ کو لے کر ان کے پیچھے چلے اور مقام حمراء الاسد تک ان کا پیچھا کیا۔ جب ابو سفیان کو یہ پتہ چلا کہ آپ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں تو ابو سفیان اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا گیا۔ راستے میں بنی عبد القیس کے چند سواروں سے ملاقات ہوئی۔ ان سے ابو سفیان نے کہہ دیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو کہ ہم واپس لوٹ کر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو بالکل ہی ختم کر دیں۔ ان لوگوں کو حمراء الاسد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے ابو سفیان کی بات بتا دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا۔ اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر الذین کہ وہ لوگ استجابوا للہ والرسول کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لیا من بعد اس کے ما اصابہم القرح کہ ان کو زخم پہنچ چکا تھا، یعنی باوجود زخمی ہونے کے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان رہے تھے۔ للذین تو ان میں سے وہ لوگ ان لوگوں کے لیے احسنوا منہم جنہوں نے ان میں سے نیکی کے کام کیے، واتقوا اور اللہ سے ڈرتے رہے، تقوی اختیار کیے تو ان کے لیے اجر عظیم بڑا اجر ہے۔ یعنی یہ ان صحابہ کرام کی یہاں پر اللہ رب العزت تعریف فرما رہے ہیں جو باوجود زخمی ہونے کے اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے گئے کافی آگے تک۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں الذین اور وہ لوگ قالا کہ جب کہے لہم الناس ان سے لوگ کہ جب لوگ ان سے کہے ان الناس قد جمعوا لکم کہ لوگ تمہارے مقابلے میں جمع ہو چکے ہیں، فخشوہم پس تم لوگوں سے ڈرو، فزادہم ایمانا تو اس بات سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور لوگوں سے ڈرنے کے بجائے وہ کہتے ہیں وقالوا اور وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے فانقلبوا پس یہ لوٹے بنعمت من اللہ کی نعمت کے ساتھ وفضل اور اللہ کا فضل لے کر، لم یمسسہم سوء ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ اور وہ اللہ کی رضامندی کے تابعدار ہو گئے، واللہ ذو فضل عظیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان بے شک یہ شیطان ہی تو ہے، یخوف اولیاء جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تم کو، فلا تخافوہم پس تم ان لوگوں سے نہ ڈرو، یعنی ان شیطان کے دوستوں سے نہ ڈرو، وخافونی اور اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان آیات میں تسلی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو وہ لوگ رنجیدہ نہ کرے جو تیزی کے ساتھ کفر میں داخل ہو رہے ہیں، انہم لن یضروا اللہ شیئا وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ ضرر نہیں دے سکتے، اللہ کو کچھ نقصان نہیں کر سکتے، بلکہ یرید اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ کہ اللہ ان کو آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ دے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ اشتروا الکفر بالایمان جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے میں خرید لیا، لن یضروا اللہ شیئا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور یہ کافر لوگ جو ہے وہ یہ گمان نہ کرے انما نملی لہم خیر لانفسہم کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے وہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، وہ یہ گمان نہ کرے، بلکہ بات تو ایسی ہے کہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما کہ ہم نے ان کو یہ مہلت اس لیے دی ہے، ہم ان کو مہلت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور زیادہ ترقی کر لے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، ذلیل کرنے والا عذاب ہے ان کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے ہے ان کے لیے عذاب کہ ما کان اللہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے لیذر المؤمنین کہ مومنوں کو چھوڑ دے اللہ اس حال پر ما انتم علیہ کہ جس حال پر تم اب ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیث من الطیب جب تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ فرما دے، وما کان اللہ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے لیطلعکم علی الغیب کہ تم کو امور غیب پر مطلع فرما دے، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی منتخب فرما لیتا ہے من رسولہ اپنے رسولوں میں سے من یشاء جس کو چاہے، فآمنوا پس ایمان لے آؤ باللہ اللہ پر ورسولہ اور اللہ کے رسولوں پر، وإن تؤمنوا اور اگر تم ایمان پر قائم رہو گے، اگر تم ایمان لے آؤ گے، وتتقوا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے یعنی تم نے تقوی اختیار کر لیا، فلکم تو تمہارے لیے اجر عظیم بہت بڑا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ
اللہ جل شانہ تمہیں منافقین کے نفاق پر اس طرح مطلع فرما دے کہ تم ان کے قلوب کو جان لو، ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ حکمت یہ ہے کہ عملی طور پر ظاہری طریقے منافقوں کا نفاق کھل جائے اور وہ اس طرح سے واضح ہو کہ جب مصیبتیں پیش آئیں اور اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے کے مواقع ہیں تو منافقین بھاگ نکلے۔ غزوہ احد میں عمل سے بھی راہ فرار اختیار کی اور زبانی طور پر بھی ایسے کلمات بول اٹھے جن سے صاف ظاہر ہوگا کہ اندر سے مومن نہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے غیب کی بات بتا دیتے ہیں۔ اس غیب میں یہ بھی ہے کہ کسی کا نفاق اور دل کا چور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں پر ظاہر فرمائے یا مصائب اور شدائد اور تکالیف اور قربانی کے مواقع سامنے لا کر منافقین کا نفاق ظاہر فرمائے اور سب کے سامنے رسوا فرمائے، یہ سب حکمت کے مطابق۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہرگز یہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں اس مال میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، وہ یہ گمان نہ کرے کہ یہ ان کا بخل کرنا، یہ کنجوسی کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اور قریب ہے کہ قیامت کے دن ان کو اس مال کا طوق بنا کر پہنایا جائے گا، اس لیے کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کی زمین اور آسمان کی میراث جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ بما تعملون، جو تم اعمال کرتے ہو، خبیر، اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں بنا دیا جائے گا۔ گنجا سانپ وہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ زہریلا ہونے کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ گئے ہوں، اسے گنجا سانپ کہا جاتا ہے۔ تو یہ گنجا سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس کی دونوں بانچھوں کو پکڑ کر کہے گا انا مالو کا، میں تمہارا مال ہوں، انا کنزو کا، اور میں تمہارا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ یہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بدتر ہے، اور اس مال کا توق بنا کر قیامت والے دن ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ تعالیٰ کا مال اللہ ہی کے راستے میں احسن طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بخل کی بیماری سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔